نواب کی خوبرو لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے داخل ہوئی تو دیکھا ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کے لڑکی چند ساعت خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکالنے کو کہا، جس سے لڑکی نے انکار کیا۔ طالب علم نے غصہ، منت و سماجت ہر حربہ آزمایا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ باہر اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات یہیں گزارنے دیا جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی۔ ادھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آنکھ پر رکھتا اور پھر آہو سسکیاں لے کر ہٹاتا۔ لڑکی رات بھر یہ تماشا دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، لڑکا اذان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ وہ اب مسجد سے نکلے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ رات بھر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی آنکھ پر کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ رات بھر میں نفس و شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزاری۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا تو میری خواہش ابھرتی کہ یہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا، مگر جلدی ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑا سا آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بسم کرے گی۔ وقت گزرتا گیا، نوابزادی کے لیے امیر سے امیر شخصیات کے رشتے آنے لگے مگر وہ ہر رشتہ ٹکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بالآخر لڑکی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب علم محل میں چلا گیا۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور رسول کے طور طریقوں پر گزارے تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دیں گے۔